السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے، گرمی کو انجوائے تو نہیں کر رہے ہوں گے بالکل بھی۔ تو ٹھیک ہے، ہمارا ٹائم اچھا بنانے کے لیے ہمارے 3K سبسکرائبرز پورے کر دیں، جو ہونے میں کچھ ہی باقی ہیں جلدی سے کمپلیٹ کر دیں، اور ایپیسوڈ بڑھ کر کمنٹس لازمی کیجیے گا، اٹس اے ریکویسٹ، کیونکہ آپ کے کمنٹ سے ہمیں انرجی ملتی ہے آگے لکھنے کی، ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ ہماری بات کو مانیں گے اور ایک اچھا سا کمنٹ چھوڑ دیں گے نیچے ویڈیو کے۔ تو ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ ملکیت رائٹر ہیرشا، قسط نمبر 3، یوٹیوب اور فیس بک پر پوسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پلیز خان، آپ یہاں سے چلے جائیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں پلیز۔ اگر حوریہ نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو وہ مجھ سے غصہ کرے گی۔ اگر آپ مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں تو یہاں سے چلے جائیں۔ نعمت اس سر پھر انسان کو اپنے روم میں اسی طرح جمے ہوئے دیکھا تو خوف و دہشت کے مارے اپنے ہاتھوں سے چھڑاتے ہوئے ہذیانی انداز میں کہا، دیکھنے دو اس حوریہ کو، اسے بھی تو پتہ چلنا چاہیے میں صرف نعمت حلیم خان کا ہوں، بلکہ میرا اس وقت دل چاہ رہا ہے میں چیخ چیخ کر سب کو بتا دوں کہ دنیا کی نظروں میں بدصورت نظر آنے والی یہ اس وقت میرے روبرو بیٹھی لڑکی ساغم آتش خان زادہ کے لیے بے حد اہم ہے، اور وہ اس کی نظروں میں اس دنیا کی سبھی لڑکیوں سے زیادہ حسین ہے۔ وہ اس کے جنون کی وجہ ہے۔ ساغم نے جنون کی حد کو چھوتے لہجے میں کہہ کر اس کی نازک ہاتھ کی پشت پر کریم لگایا۔ نعمت حلیم خان اس کی نرمی سے کریم لگانے پر اپنی ہاتھ کی پشت پر ہلکا سا جلن محسوس کر سسک اٹھی۔ کیا بہت درد ہو رہا ہے؟ ساغم اس کی سسکی سنتا تڑپ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر فکرمندی سے بولا، نہیں خان، میں اب ٹھیک ہوں۔ نعمت اس کی فکر پر اپنی نم نیلگوں آنکھیں اس کی گرے فکرمند آنکھوں میں ڈال کر دھیرے سے سر نہ میں ہلا گئی۔ وہ اس وقت تکلیف محسوس کر رہی تھی، مگر اس تکلیف سے زیادہ سامنے بیٹھے شخص کی موجودگی اسے بے چین کر رہی تھی۔ کیا سچ کہہ رہی ہو تم؟ واقعی میں تمہیں درد نہیں ہو رہا ہے، یا مجھے یہاں سے چلتا کرنے کے لیے تم ایسا کہہ رہی ہو؟ اگر ایسا کر رہی ہو تو ایسا مت کرو تم جانم، بلکہ یہ کہہ دو گی تم ابھی جانم کہ تمہیں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، لیکن میری موجودگی سے تمہیں ڈر لگ رہا ہے۔ واللہ تم ایسا کہو گی تو میں یہاں سے خاموشی سے چلا جاؤں گا، کیونکہ میری دیوانگی سے پہلے مجھے تمہاری عزت پیاری ہے۔ اگر تم اس وقت یہ نہیں کہو گی اور جب مجھے صبح پتہ چلا کہ تم نے ساری رات تکلیف کے مارے جاگ کر گزاری ہے تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں ان لوگوں کو جن کی وجہ سے اس وقت تمہاری یہ حالت ہے، انہیں سزا دینے سے پہلے تمہیں سزا دوں گا، اور ایسی سزا دوں گا جسے تم سہ نہیں پاؤ گی۔ اس کے دراز کھلے سیاہ ریشمی بالوں کو نرمی سے پکڑ کر باندھنے کے بعد اس کی پشت پر کرتا اپنا سر نازک شولڈر پر رکھ کر ساغم آتش خان زادہ نے جذبوں کی آنچ سے بوجھل ہوتی آواز میں کہا، البتہ اس کی جنون کی چمکتی گرے آنکھیں اس کے سامنے سرخی میں ڈھل رہے جو اس کی بے انتہا قربت کی وجہ سے ہو رہا تھا، پیار سے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں خان، آپ میرا یقین کریں، بلکہ یہ دیکھیں، آپ کے کریم لگانے سے اب چھالے کم ہو گئے ہیں۔ ابھی میں آرام کروں گی نا تو درد بھی یوں چٹکیوں میں ختم ہو جائے گا۔ اب آپ بھی جا کر کھانا کھا کر سو جائیے۔ اسے اپنے روم سے چلتا کرنے کے لیے وہ پیچھے ہٹی۔
اور اپنا رخ اس کی جانب کر کے جلدی سے بولی، مجھے بھگا رہی ہو یہاں سے؟ کوئی بات نہیں، جب تم میری دسترس میں، میری ملکیت سوچیت میں آؤ گی نا تو میں تب تمہیں بتاؤں گا اچھے سے۔ جانم اس کی چھوٹی سی ناک کو پیار سے دبا کر گمبھیر لہجے میں کہتا اس کے قریب سے، اور پھر بیڈ سے اٹھا اور کھڑے ہو کر اسے کچھ وقت تک اسی طرح اسے دیکھنے لگا۔ اس کا دل تو یار کی صورت کو اسی طرح ساری رات دیکھنے کا کر رہا تھا، لیکن صبر کے خون بھر کے آگے بڑھ گیا۔ اسے بیڈ پر لیٹا کر اس کے اوپر اچھے سے کمبل اوڑھ کر اس نے اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھا دیے۔ اسے روم سے جاتے دیکھ نعمت علیم خان نے سکھ بھری سانس خارج کرتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لیں، اور مرہم اور کسی کی اپنائیت بے پناہ محبت سے کب وہ سکون سے نیند کی وادی میں چلی گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ حلیم صاحب اور عالم صاحب دونوں کل رات لوٹے تھے، اس وقت وہ بھی وہیں موجود تھے۔ سعدان عالم خان، نمرہ عالم، حوریہ خان تینوں بھی خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ شگفتہ بیگم پیار سے اپنی بیٹی کو بریڈ پر جیم لگا کر دے رہی تھیں۔ تبھی ساگم آتش خانزادہ وہاں آ کر بالکل عقیل خان کے عین سامنے سربراہی والی کرسی کے دوسری آخری رو والی سائٹ پر ٹانگ ٹیبل پر رکھ کر نوری کو اپنے لیے ناشتہ لانے کا کہنے لگا۔ عالم خان اس کی حرکت پر غصے سے اپنا لب بھینچ کر رہ گئے۔ یہ کیا طریقہ ہے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھنے کا؟ برخودار تمیز سے بیٹھو۔ عقیل خان نے لفظوں کو چبا چبا کر کہا، مگر وہ ان کی سنے بغیر نوری کے ناشتہ لا کر اس کے آگے رکھنے پر ٹرے سائڈ پر رکھ کر خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ ہم کچھ کہہ رہے ہیں برخودار، آپ سے بہرے ہیں کیا؟ اس کی حرکت پر عقیل خان پیچ و تاب کھا کر رہ گئے۔ سن رہا دادا محترم، آپ کی طرح کانوں کا کچا نہیں ہوں۔ بریڈ کو دانت سے کترتے ہوئے وہ بے نیازی سے ان پر طنز کس گیا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بکواس بات کا؟ برخودار تمیز تو تم چھوٹوں کے لیے بالکل بھی نہیں تھی۔ یہ ہم اچھی طرح سے جانتے تھے، لیکن امید نہیں تھی کہ تم کبھی اپنے باپ کے باپ سے بھی اپنی اس تلوار نما زبان سے بات کرو گے۔ عقیل خان نے عالم خان کو سخت طیش دلانے کے لیے یہ کہا۔ وہ اچھے سے جانتے تھے ان کا بیٹا اپنے اس سرپرے بدتمیز بیٹے کو اس بدتمیزی پر ضرور ہمیشہ کی طرح اپنے ٹارچر کرے گا۔ اس سے پہلے کہ ساگم کی اس بدتمیزی پر عالم خان اس کی کلاس لیتے، ایک ملازم بری طرح سے ہانپتے ہوئے وہاں آیا، اور جو خبر اس نے انہیں دی اسے سن کر سب شاکڈ رہ گئے۔ ان میں سے ساگم تھا جو پرسکون انداز میں اپنا ناشتہ تناول فرما رہا تھا۔ اسے اس خبر سے اس حویلی کے ان چند لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اسے صرف اپنی بلیک بیوٹی کی خوشی سے لینا دینا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈرائی فروٹ کے گودام میں آگ کیسے لگ سکتی ہے؟ میں نے تو کل رات خود اچھے سے چیک کر کے دروازہ بند کیا تھا۔ سعدان عالم خان نے سخت پریشانی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اسے پریشان دیکھ کر ساگم نے زوردار قہقہہ لگایا۔
یہ خبر سننے کے بعد تمہیں اتنی ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ ویٹ، کہیں تم نے ہی تو یہ سب نہیں کیا؟ ساویم آتش خانزادہ اسے ہنستے ہوئے دیکھ کر سب نے پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا جو ٹیبل کو بجاتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ ارے سردار عالم خان، تم اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے مجھ پر کیوں اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو؟ تم تو اچھے سے جانتے ہو میں مجھ جیسے ایک آوارہ ان پڑھ جاہل انسان کی میرے سگے باپ نے وہاں انٹری کو منع کیا ہوا ہے۔ میں ان کی اجازت کے بغیر وہاں انٹری نہیں لے سکتا ہوں، تو آگ کیسے لگا سکتا ہوں؟ طنزیہ و مزاحیہ انداز میں کہتا وہ اٹھا اور سب کی ہوائیاں اڑاتے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سردار عالم خان سے بولا۔ تمہاری انٹری بند ہے، تمہارے لوگوں کی تو نہیں نا؟ انہی میں سے کوئی کسی کو تم نے حکم دے کر آگ لگایا ہوگا، میں اچھے سے جانتا ہوں۔ سردار عالم خان نے نفرت سے دھاڑتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کے گریبان پر ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن اس کے اٹھا کر روکنے پر وہ رک گیا۔ اگر جانتے ہو تو سردار برو بحث کیوں کر رہے ہو؟ ہاں، میں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ یہ آگ میں نہیں لگایا ہے، اور کس لیے یہ آپ تینوں اچھے سے جانتے ہیں۔ سردار سے کہہ کر آخر میں وہ عقیل خان شگفتہ بیگم حوریہ حلیم خان کی جانب سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے ان سے بولا۔ ہم نہیں جانتے، برخدا جھوٹ مت بولو، تم نے یہ اپنے بھائی کی قابلیت اور اس کی کمائی کو دیکھ کر حسد میں گرفتار ہو کر کیا ہے۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ تم اپنے بھائی سے کتنا چلتے ہو۔ اب اپنے اس کارنامے کو اپنے باپ کے ڈر کی وجہ سے چھپا کیوں رہے ہو؟ بتا کیوں نہیں دیتے کہ تم نے آگ اسی لیے لگایا تھا؟ عقیل خان حلیم خان کے غصے کے ڈر سے ساویم آتش خانزادہ پر یہ بے تکا الزام لگا گئے، کیونکہ اس گھر میں ایک ساویم آتش خانزادہ کے بعد نعمت حلیم خان سے پیار کرنے والے حلیم خان بھی تھے۔ اگر ان کی حرکت کا انہیں پتہ چل جاتا تو وہ انہیں کبھی معاف نہ کرتے۔ حسد، وہ بھی میں اس بدنام زمانہ مرد سے کروں گا؟ دادا محترم، آپ بھی حد کرتے ہیں، میں اور جلوں گا، وہ بھی اس سے جو رات کے وقت نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے ملازموں کے کندھے پر لاد کر آتا ہے۔ یہ آگ دادا محترم آپ لوگوں کو آگ کے بدلے آگ کے طور پر ملی ہے۔ میری طرف سے آپ کے لیے چھوٹا سا تحفہ تھا۔ ایک آئی برو اٹھا کر ترچھی نگاہوں سے عقیل خان کے غصے کی زیادتی سے سرخ ہو رہے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سر میری سے کہتا وہاں رکا نہیں، نکل کر سیدھا کچن کی جانب بڑھا، جبکہ پیچھے سب ساکت نظروں سے اس کی چوڑی پشت کو اوچھل ہونے تک دیکھنے لگے۔ حوریہ خان ناشتہ کیے بغیر شدید غصے سے نعمت حلیم خان کے روم میں داخل ہو کر ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھی، جہاں وہ کھڑی اپنے لمبے بال بنا رہی تھی۔ تم نے ساویم کو میرے خلاف بھڑکا کر اچھا نہیں کیا، اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے اسے بالوں سے پکڑ کر دھاڑتے ہوئے کہا۔ آپ ہی چھوڑیں میرے بالوں کو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ بالوں پر سخت پکڑ کی وجہ سے وہ بلبلا کر بولی۔ حوریہ حلیم خان، چھوڑو اسے ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک لڑکی ہو۔ ساکم اس کے لیے ناشتہ لے کر جب روم میں داخل ہو رہا تھا، حوریہ کو اس کے بال پکڑے دیکھ سخت غضبناک لہجے میں بولا۔ تم بھول ہی تو چکے ہو ساویم آتش خانزادہ کہ میں بھی ایک لڑکی ہوں، میرے اندر بھی ایک دل ہے۔
جو صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ حوریہ حلیم خان نے سبز آنکھوں میں نمی بھر کر اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ مجھے تمہارے دل کے دھڑکنے سے کوئی مطلب نہیں ہے، میرے دل میں صرف نعمت حلیم خان ہے، یہ تم اچھے سے اپنے دماغ میں بٹھا لو تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ حوریہ خان کیونکہ ساکم آتش خان زادہ کبھی تمہارا نہیں ہو سکتا، وہ تمہاری بہن کا ہی تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ ساکم آتش خان زادہ نے آنکھوں میں دیوانگی لیے نعمت حلیم خان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں وان، تم صرف میرے ہو، صرف اور صرف میرے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ یہ ہر چیز جسے میں چاہتی ہوں مجھ سے چھینتی ہے، مگر اس بار میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر کینچی رکھے دیکھ اس کینچی کو اٹھا کر جذباتی ہو کر نعمت حلیم خان پر حملہ کرنے والی تھی۔ اس کی اس حرکت پر غصے سے ساکم آتش خان زادہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ٹرے میں سے گرم دودھ کا گلاس اٹھا کر اس کے ہاتھ پر پھینکا تو گرم دودھ گرنے کی وجہ سے وہ تڑپ کر نعمت سے دور ہوئی۔ ساکم آتش خان زادہ اس کے دور ہٹتے ہی خوف و دہشت سے کانپتی نعمت کو سہارا دے کر بیڈ کی جانب بڑھا۔ اچھا تو کل پوری رات بڑا خیال رکھا تھا تمہارا، اس نے ایک نامحرم کے ساتھ یہ سب کرتی ہوئی تم مر کیوں نہیں گئی؟ بتا کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ اپنے گھر کے مرد کو تو بخش دیتی ڈائن۔ شگفتہ حلیم خان کے ساتھ جب اس کے روم میں داخل ہوئی تو سامنے حوریہ کو نیچے گرے اور ان دونوں کو بیڈ کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ کر وہ آگے بڑھی اور نعمت کے بھیگے رخسار پر 2 تھپڑ رسید کر کے غصے سے بولی۔ اسے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور کرنے کے لیے وہ اس وقت کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ اس کی سگی اولاد ہے۔ اگر اس پر بدکاری کا الزام لگے گا تو یہ معاشرہ انہیں بھی جینے نہیں دے گا۔ حلیم خان کی موجودگی کا وہ اچھے سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی اور وہ اس میں شاید کامیاب بھی ہو گئی تھی، کیونکہ حلیم خان ساکت نظروں سے ان دونوں کو اتنے قریب دیکھ رہے تھے۔ تو آپ کیا وہ یقین کر لیں گے؟ حلیم خان اپنی بیوی کی بات پر یقین کریں گے یا نہیں؟ جاننے کے لیے اگلی ایپیسوڈ کا ویٹ کریں۔ ایپیسوڈ لانگ کا مت کہیے گا، کیونکہ ابھی رائٹر جو ہیں وہ نہیں ہیں، جب وہ پرانی ہو جائیں گی تو وہ تب لانگ ایپیسوڈ دیں گی۔ ابھی تک آپ لوگ اتنی پڑھ کر گزارا کریں اور اچھے اچھے کمنٹس کریں، کیونکہ آج کے کمنٹس پر آپ کی نیکسٹ ایپیسوڈ لکھی ہے۔ اگر آج آپ نے 30 کمنٹس کا کرائٹیریا پورا نہیں کیا تو پھر کل ایپیسوڈ نہیں آئے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، ہمارا چینل شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔